بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوہاٹ سے مولانا مجاہد صاحب نے سوال کیا ہے کہ اجنبی لڑکا اور لڑکی کہیں جا رہے تھے، راستے میں پولیس والوں نے پکڑ کر پوچھا کہ لڑکی کون ہے؟ اس نے کہا یہ میری بیوی ہے، اور لڑکی سے پوچھا، اس نے کہا جی ہاں یہ میرا شوہر ہے، جبکہ 4-5 پولیس والے موجود تھے۔ کیا اس سے ان کا نکاح ہو گیا؟ دیکھیے گا، نکاح نام ہے 2 گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کرنے کا۔ اگر کسی لڑکے نے 2 گواہوں کے سامنے، 2 مردوں کے سامنے یا ایک مرد 2 عورتوں کے سامنے کہا کہ میں نے اس لڑکی سے نکاح کر دیا اپنا، اور اس لڑکی نے کہا میں نے قبول کیا، تو نکاح ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر گواہوں کے سامنے کسی لڑکے نے کہا یہ میری بیوی ہے، اور لڑکی نے کہا یہ میرا شوہر ہے، تو اس سے بھی نکاح ہو جائے گا، بشرطے یہ کہ وہ لڑکی یا وہ خاتون کسی اور کی منکوحہ نہ ہو، کسی اور کے نکاح میں نہ ہو۔ تو یہ جو صورت پوچھی گئی ہے، یہ 4-5 پولیس والوں کے سامنے لڑکے نے کہا یہ میری بیوی ہے، اور لڑکی نے کہا جی ہاں یہ میرا شوہر ہے، تو اس سے ان کا نکاح ہو گیا۔ اب وہ شرعی نکاح ان کا ہو چکا ہے۔ باقی مہر، چونکہ مہر کا ذکر اس میں نہیں ہے، تو اس صورت میں مہر مثل جو ہے وہ واجب ہوگا، یعنی اس خاندان کی لڑکیوں کا جتنا مہر طے ہوتا ہے اتنا مہر جو ہے اس لڑکی کو دیا جائے گا، اور ان کا نکاح آپس میں ہو چکا ہے۔ فیصل آباد سے ندیم صاحب نے سوال کیا ہے کہ میری اہلیہ نے پوچھا ہے کہ اسکول میں جو حافظ یا حافظہ قرآن پڑھاتی ہے، کیا وہ بغیر وضو کے پڑھا سکتے ہیں، یا بغیر وضو اور حیض کے دنوں میں قرآن پاک کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے گا، جہاں تک بھی وضو پڑھانے کا تعلق ہے، قرآن کو ہاتھ لگائے بغیر صرف زبانی تلاوت ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بغیر وضو کے جو ہے نا وہ کیا نام ہے، تلاوت آپ کر سکتے ہیں، تلاوت کرنا جائز ہے ہاتھ لگائے بغیر۔ البتہ جہاں تک ہاتھ لگانے کا تعلق ہے تو وہ وضو بغیر وضو کے یا اس طرح حیض کے دنوں میں، وہ بھی ناپاکی کے دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں ہاتھ لگانا قرآن پاک کو جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح حیض کے دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ان دنوں میں خاتون کو چاہیے، جو پڑھانے والی ہوتی ہے، کہ وہ سنے، بچیوں سے سنے، زبان سے پڑھے نہ، ان سے صرف سنے۔ اگر بامر مجبوری ہو تو پھر فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک لفظ کر کے پوری آیت تو نہیں پڑھ سکتی، ایک ٹکڑا کر کے جو ہے نا وہ پڑھا سکتی ہے، لیکن سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ ان دنوں میں ان سے جو ہے نا وہ سنا جائے، یہ خود نہ پڑھے۔ باقی جنابت یا حیض کے دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ منیجر عمار شوکت صاحب نے سوال کیا ہے کہ میرا ایک کزن 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کی عقیقی کرنا چاہتا ہے، کیا وہ بڑے جانور میں کر سکتا ہے؟ دیکھیے گا، اصل تو یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے عقیقے میں ذبح کیے جائیں، اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا 1 بکری وغیرہ۔ لیکن اگر بڑے جانور میں حصے رکھے جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ لہٰذا لڑکے کی طرف سے 2 حصے، لڑکی کی طرف سے 1 حصہ رکھنا بڑے جانور میں یہ جائز ہے۔ تو جو صورت پوچھی ہے کہ 2 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کی طرف سے وہ بڑے جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ بڑے جانور میں 7 حصے ہوتے ہیں، یہ 2 بیٹوں کی طرف سے 4 حصے ہو جائیں گے،
ایک ایک بیٹی کی طرف سے ایک ایک حصہ ہو جائے گا تو 6 حصے جو ہے نا وہ بن جائیں گے، 7 حصے بندہ رکھ سکتا ہے. تو اس طرح ایک بڑے جانور میں ان سب کے عقیقے جو ہے وہ ہو جائیں گے. ایسا کرنا جائز ہے. قطر سے ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ یہاں پر اقامت کے بعد مسجد کے دروازے بند کر دیتے ہیں، ہم بعد میں پہنچ کر دروازے کے پاس باہر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں جبکہ ہمارے سامنے 4-5 صفیں خالی ہوتی ہیں؟ دیکھیے گا، یہ پہلے بھی یہ مسئلہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مسجد کے اندر تو اتصال کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسجد کے اندر تو اگر اتصال نہ بھی ہو پھر بھی نماز ہو جائے گی. البتہ مسجد کے باہر اتصال کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی مسجد کے باہر نماز پڑھ رہا ہے بالکل دیوار کے ساتھ کہ درمیان میں ایسا کوئی فاصلہ نہ ہو کہ جس میں ایک گاڑی جو ہے نا وہ گزر سکتی ہو، ٹھیک ہے جی، تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی. اگر اتنا عام فاصلہ ہے جو ہے نا کہ اس میں جو ہے نا ایک گدا گاڑی وغیرہ گزر سکتی ہے تو پھر یہ اتصال کے منافی ہے، پھر نماز جو ہے وہ نہیں ہوگی. لہٰذا اگر مسجد کے ساتھ بالکل کھڑا ہو جائے کوئی شخص، اگرچہ کوئی صفحے درمیان میں خالی ہے لیکن مسجد کی دیوار وغیرہ اور اس کے درمیان اتصال ہے، انفصال نہیں ہے، تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی، نماز پڑھنا جائز ہے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.